ہمارے ساتھ موجود ہیں دورانی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. دورانی صاحب, پہلے تو یہ کلیئر کر لیتے ہیں, وہ جو خبر چھپی کہ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جیل میں, وہ آپ نے تردید کر دی ہے اس کی, ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. سو ابھی تک آپ نے ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں کی چیئرمین تحریک انصاف سے؟ دیکھیں, ملاقاتوں کا احوال تو روز آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے. آج کل تو ان کی ججز سے اور وکلاء سے زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب آپ ان کو میسج بھجوا دیتے ہیں یا ان کے تھرو, وکلاء کے تھرو کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے؟ میرا تو بات چیت تو کیا, مطلب ہمیں تو ایک فیل ہی چاہیے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے انیشلی جس سلسلے میں وہ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا جو ان سے ملتے ہیں, وہ تو یہی تھا کہ ریکنسیلیشن کے پروسیس پہ اوپینینز کیا ہیں. تو اس وقت تو ان کی طرف سے ایک پازیٹیو اوپینین تھی, لیکن جہاں تک لیگل کیسز کا تعلق ہے, اب یہ وہ معاملہ ہے جس کو عدالت نے دیکھنا ہے اور ان کے وکلاء نے اس کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد تاریخ دیکھے گی اس کو. رائٹ. سو یہ جو بات ہوئی ہے کورٹ میں, یہ کافی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. عمر قید, سزائے موت, آبویسلی سیریس چارجز بھی ہیں تحریک انصاف کے سربراہ پر. ڈو یو فیل کہ پاکستان میں ایسے ہو سکتا ہے, تاریخ دہرائی جا سکتی ہے, اس قدر سخت سزا ہو سکتی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو؟ اصل میں انصاف کے لیے جو سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر انصاف ہو تو وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دوسری چیز انصاف کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انصاف کی یہ بالکل اس چیز میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انصاف جو ہے وہ قانون اور قانون کے دائرے میں ہو. اب اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سیاسی گرد بہت زیادہ ہے, سیاسی ٹکراؤ بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیسز جو ہیں ان کی بھی سیریسنس بہت زیادہ ہے, اور جو پبلک اوپینین ہے اس میں بڑی شدید ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے, شدید ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے. اور پبلک کو یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ ان کی اوپینین کے اوپر سے گزر کے بہت سی چیزیں جو ہیں شاید ان پہ امپوز ہونے جا رہی ہیں. تو یہ جو ساری کیفیت ہے یہ میرے خیال میں ایک مشکل صورتحال ہے, اور اس میں عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ یقینی طور پہ ماضی میں جو فیصلے آئے ہیں ان سے قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ ہائنڈ سائٹ پہ جا کے عدالتی فیصلوں کو جب ہم کوسچن کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے پانی پلوں سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اس وقت جو میرا جو سارا یہ ایفرٹ ہے کہ کم از کم جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اندر ایک ایسی ہم آہنگی لائی جائے کہ جو بھی سچویشن بنے اس کے اندر جو ہے مزید تقسیم کے بجائے کسی حد تک ریکنسیلیشن کی فضا ہو, اور جمہوری عمل ہے وہ ٹکراؤ کے بجائے ایک مفاہمت کی شکل اختیار کر لے, تاکہ آئندہ جو بھی فیصلے ہوں یا جو بھی راستہ اختیار کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ کنسنسس پیدا ہو سکے. مفاہمت کی اگر بات کریں, اس وقت تو دو طرف لڑائی تھی نا. ایک طرف تو پی ٹی آئی کی تمام ہی جماعتوں کے ساتھ چپکلش تھی, تمام کی تمام جماعتیں پی ٹی آئی, نہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی نہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی. سو ایک فرنٹ تھا. دوسرا محاذ انہوں نے کھول لیا اداروں کے ساتھ, جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا. اس وقت جو خاص طور پہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ مفاہمت ہے اس میں تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہو جائے مفاہمت, لیکن دوسری طرف سے تو ریڈ لائٹ ہے. وہ ایک شعر بھی ہے کہ دل کے کواڑوں کو مکفل کر لو, اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. ہمیں تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب وہاں کوئی نہیں لگتا کہ حالات ٹھیک ہو سکیں گے. دیکھیں, ان کی طرف سے جو اصولی موقف ہے فی الحال تو میں اسی پہ بات کروں گا. اصولی موقف تو ادھر سے یہ آ رہا ہے اور بڑا پبلکلی آ رہا ہے کہ اس معاملے میں فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ عدالت اور قانون نے کرنا ہے. یہ ان کا اصولی موقف. دوسری طرف ہمارے ملک کے پولیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور سیاست, انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پولیٹیکل بیک ڈراپ میں کرنا ہے, اور انہوں نے جو بھی سارے ایشوز کے اوپر اوپینین لینی ہے
وہ پولیٹیکل بیک ڈراپ میں لینی ہے. تو میں نے تو اسی ریفرنس سے کوشش یہ کی ہے کہ اس وقت سب لوگ کھڑے ہو کے ایک طرف دیکھنے کے بجائے آگے بڑھنے کا سوچ سکیں اور کچھ نئی انگیجمنٹس ہوں اور کچھ نئی صورتیں ہوں. اس وقت بین الاقوامی حالات، ہمارے اپنے حالات، ملک کی جو اکنامک سچویشن، ملک کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اس میں بہت چیلنجز ہیں اپریا. تو اس لحاظ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ جی آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوسیو ایوریبڈی they should sit together اور they should come to this point کہ اس صورتحال میں ہم اگلی حکومت الیکشن کے بعد جو بنائیں گے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی اور جس کے اندر تمام پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہوں. اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اپنا وزیر اعظم لائے اور 30 کی کیبنٹ ہو اور اس کے فوری بعد جو ہے بلدیاتی قومی سطح پہ انتخابات کرائے جائیں. دیکھیں انتخابات اگر فیئر اینڈ فری ہو گئے اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس چل پڑا تو ہم اس کی صورت میں پوری قوم کی توجہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جائے گی اور ایک نقطے پہ مرکوز ہونے کے بجائے ٹکراؤ کا اور جذباتیت کا ماحول جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں درانی صاحب یہ بڑی اچھی تجویز ہے. آپ نے کہا 5 سال کے لیے یونٹی گورنمنٹ ہو اور موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی جوڑ توڑ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب آلریڈی ملاقاتیں کر رہے ہیں, پہلے الائنسز بن رہے ہیں, اب الیکشن میں بھی نہیں گئے, تو مے بی اٹس اے پاسبلٹی. لیکن کوشچن از کہ جب آپ ایک جماعت کو بالکل ہی جگہ نہیں دیں گے, اب تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی, تو کیسے ہوگی یہ یونٹی گورنمنٹ؟ پی ٹی آئی ہوگی نہیں, فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو ہوگی نہیں اس الیکشن میں. دیکھیں میں آپ کو صاف سی بات بتاؤں کہ میرے کہنے سے کوئی پارٹی نکل نہیں سکتی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہ کسی کے نکالنے سے نہ کوئی پارٹی نکلتی ہے اور نہ کوئی پارٹی. آپ بھی پھر مجھے پریڈکٹ کر کے بتائیں, آپ کے خیال سے بلے کا نشان ہوگا الیکشن میں؟ میرا تو خیال ہے کہ بلے کے نشان کے نہ ہونے کا ابھی تو کوئی راستہ نہیں ہے. بلے کو روکنے کے لیے کوئی قانونی چارہ جو ابھی تک ایسی نہیں ہوئی, کوئی ریفرنس نہیں گیا, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی انتخابی نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے اترا تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہ سارے الزام لگے, نون پہ سارے الزام لگے, اور میں تو پھر بھی یہ خدا ماضی سے سبق سیکھ لیں. اور ویسے تو ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہم تو ماضی سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ مطلب فیملی کنسرنز کا ایک پول بنا دیا ہے. ہم پارلیمنٹ کو انسٹیٹیوشن کے بجائے ہم ایک ذاتی استعمال کی چیز بنا دیتے ہیں. ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو الیکٹ ہونے کے بعد ہم فوری طور پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی ٹریل جو ہے وہ اتنی تیزی سے چلاتے ہیں کہ ہمیں مطلب سپیڈ کی اس کی رفتار سے, ساؤنڈ کی رفتار سے جو ہے ہم انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. اب تو کچھ ختم بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کچھ رہا. لہذا ایسی صورتحال میں مطلب خدا کا خوف تو پتہ نہیں ہو نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ہی محبت کچھ کر لینی چاہیے, ملک کی محبت کچھ کر لینی چاہیے. چلے میں اور انسینٹیو دے دیتا ہوں کہ چلو یار ملک کی معیشت ہی اچھی کر لو, تمہیں زیادہ اپرچونٹیز مل جائیں گی, ٹھیک ہے. تو لیکن اس چیز کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا, ادارے بنانے پڑیں گے, ادارہ جاتی سوچ رکھنی پڑے گی, انصاف کو لانا پڑے گا. پچھلی دفعہ خان صاحب آئے تھے تو وہ تو انصاف کے نام پہ پارٹی لے کے آئے تھے, لیکن انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ یار مطلب انصاف کو ایک حد سے آگے نہ آنے دیا جائے. اب ان کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ جناب جتنا ان کا انصاف تھا اس سے بھی نیچے لے جاؤ, اور مطلب الیکشن کے اندر بھی کسی کو نہ آنے دو یا اس کے راستوں. تو یہ جو سارے عمل ہے اس کو پی ٹی آئی والے کوئی ایکشن کریں گے تو اپنا ملک کا نقصان, پہلے بھی ملک کا نقصان کیا اور کر لیں گے. نون والے بھی اگر اس وقت پی ٹی آئی کا راستہ روکیں گے اور باقی پارٹیوں کا راستہ روکیں گے, وہ اپنا بھی نقصان کریں گے, ملک کا بھی نقصان کریں گے, جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے. ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک جمہوری عمل کے ذریعے آ رہے ہوں اور آپ کہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا.
دیکھیں یہ بادشاہت کا کانسیپٹ جو ہے یہ نہیں نکل سکتا ایک جمہوری عمل کے نتیجے. دورانی صاحب, do you see Nawaz Sharif as the next Prime Minister? میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ کسی الیکٹورل پروسیس کے لیے ذریعے آئیں گے تو ان کی عزت ہوگی. اگر وہ سلیکٹو پروسیس کے لیے آئیں گے, پروسیس کے ذریعے آئیں گے, الیکٹورل پروسیس کے ذریعے آئیں گے اور وہ دوسروں کو سفوکیٹ کر کے آئیں گے, دوسروں کے ووٹر کے ہاتھ اور بازو باندھ کے آئیں گے, تو ان کو بننے کے بعد اپنی شکل سے کراہت آئے گی. ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کی شکل بگڑ جائے گی اور ایسی کوئی حکومت شاید نہ چل پائے جو ایک کمپیریٹیولی, میں کمپیریٹیو کا لفظ یوز کر رہا ہوں, میں بہت پریگمیٹک اپروچ رکھنے والا آدمی ہوں, جو کمپیریٹیولی ایک مطلب لیول پلینگ فیلڈ کی اپیرنس سے نہ نکلی ہوئی ہوگی. پوری دنیا اور پورا سوشل میڈیا, پورا موبائل فون اور پوری گھومتی ہوئی دنیا جو ہے وہ رسوائی کا نشان بنا دے گی. ہم نے 70